السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ آل آف یو آر فائن۔ آج ہم جو ہے ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو تھرو دا لیکچر نمبر 2 دا ڈیم ہیومن ریس۔ اس لیسن کے مین پوائنٹس اور اس کا تھیم، اس کے سے ریلیونٹ جو ڈیٹیل ہے وہ ہم نے لیکچر نمبر 1 میں پڑھی ہے۔ آج جو ہے ہم اس کے امپورٹنٹ کویشچنس جو یونیورسٹی کے ایگزامز میں آتے ہیں ہم وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ Question number 1 is, man is usually called the highest animal on the basis of intelligence. What are the specific traits? Traits means characteristics, خصوصیات that make him the lowest animal for train. یعنی اس کو ویسے تو اپنی انٹیلیجنس کی ذہانت کی وجہ سے تمام اینیملز میں جو سب سے اونچا درجہ حاصل ہے، یعنی لیکن کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو رائٹر کے مطابق اسے اینیملز سے بھی کم تر درجے کا ثابت کرتی ہیں۔ جب آپ یہ کویشچنس کا آنسر اٹیمپٹ کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے اس کا جنرل انٹروڈکشن جو ہم نے اس میں لیکچر نمبر 1 میں پڑھا تھا، ہم جو ہے اب وہ لکھیں گے کہ سب سے پہلے آپ رائٹر کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ مارک ٹوین واز اے ویل نون امیریکن رائٹر فیمس فار ہیومرس اینڈ سٹائریکل رائٹنگز ان دس ایسے ڈیم ہیومن ریس ہی کمپیئرز دا ہیومن کوالٹیز ود دوز آف اینیملز اینڈ ہی بلیوز دیٹ he believes in famous Darwin's theory of ascent of man۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یو کین ڈسکس دا مین پوائنٹس آف دا اسٹوری۔ اس کے بعد جو آپ اس لیسن کے ایسے کے جو مین پوائنٹس ہیں اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ دیر رائٹر ہیز پوائنٹڈ آؤٹ سم ٹریٹس آف مین وچ میک ہم لوور دین اینیملس۔ اب اس آرگومنٹ کو آپ پروو کرنے کے لیے آپ یہ مین پوائنٹس میں نے بنا دیے ہوئے ہیں، ان پوائنٹس کو لے کے آپ نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے کہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ مین از کرول بائی نیچر۔ وائی مین از کرول بائی نیچر؟ مارک ٹوین یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ فطرت ہی از کرول بائی نیچر۔ ہی گیوز این ایگزامپل آف برٹش ارل۔ اس میں آپ کو پچھلے لیکچر میں ارل کی ایگزامپل بھی دی تھی کہ آپ اس کی ایگزامپل بھی دے سکتے ہیں۔ اس کو ضرورت نہیں تھی، اس نے جو ہے 72 بیفلوز جو ہیں ان کو کل کیا، جبکہ ضرورت ان کو صرف ایک کی تھی۔ ویسے بھی انسان جو ہے وہ کرول ہے۔ پھر اس نے اپنا ایک اور ایکسپیریمنٹ بیان کیا تھا جس میں مارک ٹوین گاٹ 7 calves اینڈ پٹ دیم انٹو این اناکونڈنس کیج۔ لیکن جو ہنگری اناکونڈا تھا اس نے ہی ایٹ اپ اونلی 1 calf اینڈ ڈڈ ناٹ ٹیئر اوے دا ادر 6 calves۔ یہ جو ہے ثابت کرتا ہے کہ انسان جو ہے کرول ہے بائی نیچر۔ آپ آج کل کی جو ریلیونٹ ایگزامپل ہے ہماری ایج کی اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے بہت زیادہ کرول ہے، وہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی ظلم کی انتہا تک پہنچ سکتا ہے، ایون اپنے بھائی کا گلا کاٹنے سے بھی نہیں چوکتا۔ آپ یہ والی ایگزامپل بھی دے سکتے ہیں کہ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ مین جو ہے وہ کرول ہے بائی نیچر۔ جو سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے مین از گریڈی، کہ یعنی رائٹر کے اکارڈنگ وہ کون سے چیزیں ہیں جو اس کو گریڈی بناتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مین جو ہے نا، آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ انسان اپنی ضرورت سے زیادہ دولت اکٹھا کرنے کا بہت شوقین ہے، چاہے اس کے لیے اس کو انفیئر مینز ہی کیوں نہ یوز کرنی پڑے۔ تو آپ لکھیں گے مین ایکومولیٹس ویلتھ بائی انفیئر مینز ویئر ایز اینیمل ڈو ناٹ اسٹور ایکسٹرا فوڈ۔ انسان جو ہے بے تحاشا دولت اکٹھی کرتا ہے، جبکہ جو جانور ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا فوڈ بھی جو ہے وہ اسٹور نہیں کرتے، صرف اتنی ہی اسٹور کرتے ہیں جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس نے برڈز، بیز اینڈ اسکوئرلس کی جو ہے وہ ایگزامپل دی تھی کہ وہ صرف ونٹر سیزن کے لیے خوراک ذخیرہ کرتے ہیں اور اس سے زیادہ وہ ذخیرہ نہیں کرتے، جبکہ جو مین ہے ہی از ناٹ سیٹسفائڈ ود لٹل منی اینڈ فوڈ۔ وہ تھوڑی سی اس کے پاس جو خوراک ہے یا رقم ہوتی ہے اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتا، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مزید اس سے مزید جو ہے وہ دولت اس کے پاس ہو، زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو، تو وہ اس کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ ہی گوز ان کلیکٹنگ ویلتھ بائی انفیئر اور فیئر مینس۔ یہ جو ہے نا بہت بڑی ایگزامپل ہے جو اس کو اینیمل سے لوور ثابت کرتی ہے۔ جو تھرڈ پوائنٹ از مین از ریونجفل۔ انسان جو ہے ریونجفل ہے، انسان جو ہے وہ ہی از ویری کین ٹو ٹیک ریونج، اینیملز آر ناٹ ریونجفل۔ ٹھیک ہے، اس میں رائٹر نے جو ایگزامپل دی ہے دا کیٹ اونلی اسکیئرز دا ماؤس بٹ شی ڈز ناٹ ہرٹ اٹ۔ بلیاں جو ہیں وہ چوہوں کو صرف ڈراتی ہیں، ان کو مارتی نہیں ہیں۔ آپ یہ والی ایگزامپل کوٹ کریں گے۔ اینڈ 4 پوائنٹ میں مین از اے سیکشول بیسٹ۔ اس میں اس نے جو رائٹر نے ایگزامپل دی ہے آپ وہی دیں گے کہ اے مین کیپس مور دین 1 وائف بائی فورس وداؤٹ آسکنگ اور ایگریمنٹ آف ہز فرسٹ وائف۔ ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس کو کمپیئر کیا تھا ڈومیسٹک روسٹر، ایک مرغ کے ساتھ۔ اس کی بھی حرم ہوتا ہے بٹ ود دا ایگریمنٹ آف ہین
ہز ہین مسٹریس. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ جو ڈومین آف سیکس ہے, مین از ورس دین دا روسٹر, انسان مور سے بھی بدتر ہے. اور ایک اور جو ہے پوائنٹ وہ ہے مین از اے ریلیجیس فنیٹک, انسان جو ہے وہ مذہبی جنونی ہے. ہی لوز ہز اون ریلیجن, صرف اپنے مذہب سے محبت کرتا ہے. ہی از سین کٹنگ دا تھراٹس آف دوز, ان لوگوں کے گلے بھی کاٹ دیتا ہے. ہو ڈو ناٹ بلیو ان ہز ریلیجن, جو اس کے مذہب پہ یقین نہیں کرتے. انسان جو ہے ڈیلیبریٹلی, جان بوجھ کر جو اخلاقی قوانین ہیں, مورل لاز ہیں, ان کی خلاف ورزی کرتا ہے, ان کو توڑتا ہے. تو آپ اس کے اینڈ میں جو کوشچن کا آنسر آپ کنکلوڈ کریں گے تو آپ لکھیں گے وی کین کنکلوڈ دیٹ رائٹر ڈسکرائبس دیٹ دو مین شوز ہمسیلف اے ریزننگ اینیمل. ٹھیک ہے, اس کے پاس عقل تو ہے, یٹ ہی از ان فیکٹ دا ان ریزننگ اینیمل, پھر بھی وہ ان ریزننگ اینیمل ہے. ہی از اپیرنٹلی کراؤن آف کریشن بٹ ان فیکٹ ہی از آ لویسٹ اینیمل ڈیو ٹو ہز کرول نیچر. تو یہ آپ کا کوشچن نمبر 1 جو ہے اس کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کوشچن نمبر 2 پیپر میں وہ یہ ایسے بھی آ سکتا ہے, ہاؤ ڈز ٹوین ٹرائی ٹو شاک دا ریڈرس, واٹ مائٹ بی ہز پرپز ان یوزنگ دس ٹیکنیک. یعنی ریڈرس کو شاک کیسے کرتا ہے, اور یہ جو اس نے ٹیکنیک یوز کی ہے اس کو یوز کرنے کا کیا مقصد ہے. تو اس میں بھی آپ پہلے جنرل انٹروڈکشن دے دیں گے, جیسے کوشچن نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو اسٹارٹ لے لیں گے, اس کے بعد آپ لکھیں گے دا رائٹر شاکس دا ریڈر بائی پینٹنگ اے ہارریبل پکچر آف مین. ٹھیک ہے, انسان کی اس نے بہت ہی ہارریبل پکچر جو ہے وہ بیان کی ہے. پھر جو ہے وہ آپ اس میں بتا دیں گے, اس نے سب سے پہلا جو پوائنٹ آپ لکھیں گے اس کو ایکسپلین کریں گے. اس نے آپ بتائیں گے دا رائٹر ہیز گیون دا ایگزامپلس آف ایولس, ہز ایولس یعنی مینز ایولس فرام ہسٹری, پالیٹکس اینڈ ریلیجن. اس لیسن کے اندر, اس ایسے کے اندر اس نے تاریخ, سیاست اور ریلیجن سے بہت ساری ایگزامپلس دی ہیں. پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے دیٹ مین از ورتھ لیس بینگ ہوز انٹائر لائف از ہیٹفل. انسان کی پوری زندگی جو ہے نفرت سے بھری ہوتی ہے. اس کے ایکسپیریمنٹ شاکنگ ہیں. اس نے بہت ساری ایگزامپلس دی ہیں اینیملس کی, کہ بہت سارے اینیملس جو ہیں دے لیو ٹوگیدر آلدو دے ہیو ہاسٹائل نیچر, ان کی بھی نیچر ہاسٹائل ہوتی ہے, ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں, لیکن پھر بھی اینیملس کین لیو ٹوگیدر پیسفلی. لیکن جو انسان ہوتے ہیں بٹ مین کین ناٹ شو سچ بیہیویئر. انسان جو ہے نا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے, وہ یہ نہیں اکٹھے جو ہے نا پرسکون ماحول میں نہیں رہ سکتا. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے ہی ہیز دا مین تھاٹس ایز ہی ہیز. اینڈ پوائنٹ نمبر 3 از ہی یوزز دس شاکنگ ٹیکنیک جسٹ ٹو اٹیک این مین مرسیلیسلی ان آرڈر ٹو اویکن ہم فرام ہز فالنگ کنڈیشن آف مین. اس کی یہ جو ٹیکنیک یوز کرنے کی ایک اور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی یہ جو بہت ہی مرسی لیس, ایک بے رحمانہ اس کی جو ایک اٹیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو خواب غفلت سے بیدار کرے, کہ اس کا جو رویہ ہے وہ انتہائی ظالمانہ اور ظلم سے بھرا ہوا ہے. ایک تو کرٹیسزم کی یہ وجہ ہے. اور 4 پوائنٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ اس ایسے کے کرٹیسزم کے ذریعے, سٹائر کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ جو انسان ہے وہ اپنی کریکشن کرے, اصلاح کرے, ریفارمیشن لے کے اپنے کریکٹر کے اندر, اور ایڈیفیکیشن کرے یعنی ایڈٹ کرے, اس کو ماڈیفائی کرے کریکٹر کو اور پرسنالٹی کو, اور اپنی کریکٹر اور پرسنالٹی کو بہترین بنا دے. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ یہ ہو جائے گا. اور پوائنٹ نمبر 5 میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ اینیملس کے برعکس مین جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے ریزن دی ہے, انٹیلیجنس دی, عقل دی ہے, شعور دی ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, ریلیجن ہے, جبکہ جانوروں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی. انسان جو ہے نا اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی بنیاد پر صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے, جبکہ جانوروں میں یہ چیز عقل جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو انسان اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے صحیح اور غلط کا انتخاب کرتے ہوئے صحیح راستے کو چن سکتا ہے. تو مین ہے. اور چھٹا جو پوائنٹ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں وہ مین ہیز ٹو جسٹیفائی دیٹ ہی از دا بیسٹ آف آل کریشنز. اگر اس کو اپیرنٹلی کہا جاتا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے تو اس کو اپنے رویے سے, اپنے اعمال سے, اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے یہ ثابت بھی کرنا چاہیے کہ وہ تمام کریشنز میں سے بہترین ہے, تمام مخلوقات میں سے بہترین ہے. اس کے بعد آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں گے. اس طرح سے آپ کا بہترین آنسر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 3 از point out some of the examples of political and religious atrocities referred to in the essay by the author. Has twin got overboard or does man deserve this attack? یعنی یونیورسٹی آپ سے ایسے بھی پوچھ سکتی ہے کہ انسان نے, اس نے کون کون سی پولیٹیکل ریلیجیس اس کی ظلم و تشدد کی جو مثالیں دی ہیں. ٹھیک ہے, کیا وہ بہت زیادہ آگے تو نہیں چلا گیا؟ کیا انسان جو ہے رائٹر کے اس اٹیک ڈیزرو کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر آپ نے جو بھی پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کرنا ہے
آپ نے وہی والے جنرل انٹروڈکشن لکھنا ہے. وہ جو فرسٹ 2 کویشچنس میں ہم نے جو پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں آپ سیم ٹو سیم وہ لکھ دیں گے. پھر آپ جو ہے دوبارہ اس میں لکھیں گے کہ وہ جو ہے نا اوور بورڈ، یہ کہنا کہ اوور بورڈ چلا گیا، اپنی ایکسیس سے آگے چلا گیا، انفیئر ہے. ٹھیک ہے، اس نے نا ہی ہیز ڈران اے ٹرو اینڈ فیتھفل پکچر آف دا ایول ان سائڈ آف مینس کیریکٹر اینڈ نیچر. اس نے انسان کا کردار اور جو فطرت ہے اس کو آئینے کی طرح اس کو دکھانا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، جس میں اس کو اپنا چہرہ جو ہے نا اگلی فیس جس کو ہے وہ دے سکتا ہے. لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دس از ون سائڈ آف دا پکچر بیکاز دیز آر آل دا تھنکنگ آف دا رائٹر ہمسیلف. یہ ہم سب کے خیالات نہیں ہیں، آپ کے یا میرے خیالات نہیں ہیں، یہ رائٹر کے اپنے خیالات ہیں. ٹھیک ہے، بٹ دا ہول اسٹوری آف مین کائنڈ ٹیسٹیفائز، وہ اس بات کی ثبوت ہے دس ان پلیزنٹ فیکٹ دیٹ مین رائٹلی ڈیزرو دس اٹیک بائی مارک ٹوین. ہم دیکھیں نا انسان آج جو کچھ کر رہا ہے دنیا میں، جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں آج کل، انسان تشدد کرتا ہے، ٹیررزم میں انوالو ہے، سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور انسان آج کل جو بھی واقعات ہو رہے ہیں آپ ان کی ایگزامپلس جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. آپ کا بہت ہی اچھا ایک آنسر ریڈی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دین کویشچن نمبر 4. دس ایسے واز ریٹن ان ارلی 1900s. از اٹ ٹرو ٹوڈے؟ کیا یہ آج بھی اپلیکیبل ہے؟ ہیو پیپل امپروو ان اے سینچریز ٹائم؟ کیا لوگوں ایک صدی گزرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، ہم 2020 میں آ چکے ہیں، کیا یہ تبدیلی آئی ہے انسان کی نیچر میں؟ کیا اس نے کیا تبدیلیاں وہ لے کے آیا اپنے اندر؟ ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن لکھ دیں گے، پھر آپ اس کو جو ہے 100 جو ایئرس کی جو ہسٹری ہے اس میں جو ایگزامپلس ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ اس میں بتائیں گے. وی آر کمپیلڈ ٹو کنکلوڈ دیٹ دا کنٹینٹس آف دس ایسے آر ایون ٹرو ٹوڈے. کہ اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ آج بھی اپلیکیبل ہیں. اس نے جو پوائنٹس اس ٹائم پہ بیان کیے تھے انسان کے اس کی نیچر کے حوالے سے، اس کے کنڈکٹ کیریکٹر کے حوالے سے، وہ آج بھی اپلیکیبل ہیں. دیکھیں پھر آپ اس کو جو ہے جسٹیفائی کریں گے اپنے آرگومنٹ کو ان ایگزامپلس کے ساتھ. پھر آپ لکھیں گے نو امپروومنٹ ان مینس کنڈیشن ان اے سینچریز ٹائم، کہ ایک صدی گزرنے کے بعد بھی انسان کی نیچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ آپ جو ڈسکس کریں گے اس کو آرگومنٹ کو پروف کرنے کے لیے، وہ یہ ہے مٹیریلسٹک پروگریس. مٹیریلسٹک پروگریس کا مطلب یہ ہے کہ مین ہیز میڈ اے گریٹ پروگریس ان دا فیلڈ آف فزیکل کمفرٹس. انسان نے اپنی دنیاوی آسائشوں کے لیے، مادی آسائشوں کے لیے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے. بٹ دیر از نو پیس اینڈ ہیپینیس ان دس ورلڈ. لیکن پھر بھی اس کو اس دنیا میں ہیپینیس اور جو سکون ہے وہ نصیب نہیں ہوا ہے. انسان اپنی ریلیجن سے دور ہو گیا ہے، گیپ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے. پھر آپ لکھیں گے دیر از نو چینج ان ایول نیچر آف مین. انسان کی جو ایول نیچر ہے نا وہ نیچر چینج نہیں ہوئی. مین ہیز فیل ٹو چینج ہز ایول نیچر ڈیورنگ دا لاسٹ 100 years. آپ بتائیں گے کہ پچھلے 100 سالوں میں وی ہیو 2 world wars. اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2 world wars ہو چکی ہیں، 1914 سے 1918 World War I اینڈ دیر واز World War II 1939 سے 1945 تک. یہ بہت بڑا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انسان جو ہے وہ کس طرح سے بروٹل ہے، اینیمل سے بھی زیادہ ظالم ہے. پھر دیر از ٹیررزم. پھر آپ اس میں اگزامپل دے سکتے ہیں کہ دیر ہیو بن فیمنز ان چائنا، انڈیا، صومالیہ. اس میں آپ پھر اگزامپلس دے سکتے ہیں کہ ان کشمیر، بوسنیا، افغانستان، چچنیا، پیلسٹائن، عراق. ٹھیک ہے، دیر آر ڈسٹربینسز، دیر آر ایونٹس آف دیز آر آل دا ایویڈنسز آف ٹیررزم. ایچ ڈے نیوز پیپرز آر فل آف نیوز آف بلڈ شیڈ، مولسٹیشن، رابریز، کرولٹیز. یہ آج کل جتنے بھی انریسٹ پھیلی ہوئی ہے دنیا میں تو آپ یہ ایگزامپلس دے سکتے ہیں. پھر افغانستان اور عراق کی بھی آپ مثال دے سکتے ہیں کہ یہ بھی امریکن رuthlessness کی جو ہے نا وہ ایگزامپل ہے. ان کے بے حس جو رویہ ہے، ظلم کی انتہا ہے، اس کی یہ مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ اس میں اپنے پوائنٹ کو پروف کرنے کے لیے لکھ سکتے ہیں ایکسپوجر آف اٹامک ویپنس فار پار. ایکسپوجر کہ دنیا کے جو ممالک ہیں انہوں نے مادی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے اٹامک ویپنس تو جنریٹ کر لیے ہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے. دیکھیں آج امریکہ سب سے زیادہ پاورفل بنا ہوا ہے. اٹامک ویپنس یعنی ہم نے ہائیڈروجن بم بنا لیا ہے، تو میزائلز بنا لیے ہیں اٹیک کرنے کے لیے. لیکن ہم نے انسانیت کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم نے خوراک کے ذرائع نہیں بڑھائے ہیں. اس وجہ سے انسان نے اپنی نیچر کو امپروو نہیں کیا. اس میں آپ نے فرسٹ ایئر میں ایک پوم پڑھی تھی بائی احمد ندیم قاسمی، دا فیڈ. اس کی جو بہت مشہور لائنز ہیں آپ وہ بھی کوٹ کر سکتے ہیں. مین ہیز لرنڈ ٹو میک اٹامک بام. انسان نے اٹامک بام بنانا تو سیکھ لیا ہے، لیکن انسان نے انسانیت کو اپنے پیروں پر کھڑا کیسے کرنا ہے؟ ہاؤ ٹو کریٹ اور جنریٹ دا سفیشینٹ ریسورسز آف فوڈ. ٹھیک ہے، وہ نہیں اس نے بنائے. سارا جو پیسہ ہے وہ ہتھیاروں پہ خرچ ہوتا ہے. خوراک کے ذرائع کیسے بڑھانے ہیں، بڑھتی ہوئی آبادی کی جو خوراک کی ضروریات ہیں وہ کیسے پورا کرنا ہے، یہ نہیں سیکھا انسان نے. تو
تو اس وجہ سے انسان کے اندر اتنی زیادہ تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئی ہے. پھر آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ دیر از فنیٹیسزم ہے, دیر آر کلنگ آن دا بیسس آف ریلیجن کی بیس پہ, کلر کی بیس پہ, لینگویج اینڈ ریس اینڈ فنیٹیسزم, مذہبی جنونیت کی بیس پہ, اور نسل پرستی, رنگ کی وجہ سے آج کل امریکہ میں جو اٹیکس ہو رہے ہیں بلیک پیپل پہ, آپ ان کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں, بہت زیادہ ریلیونٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کہ یہ ساری کی ساری ایگزامپلز ہیں کہ انسان نے اپنی نیچر کو چینج نہیں کیا ہے. پھر دیر از انفلیشن ہے, دیر از ان امپلائمنٹ ہے, دیر از بلڈ شیڈ, انسانوں کے اندر لیک آف لو ہے, اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی بالکل بھی نہیں رہی ہے. تو مور اوور انسان کی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مینز گریڈ فار منی, انسان کی جو دولت کے لیے لالچ ہے نا, اس نے ہیڈ گیون برتھ ٹو انفلیشنس, اس نے ذخیرہ اندوزی جیسے کرائمز کو جنم دیا ہے, جس کی وجہ سے افراد زر میں اضافہ ہوتا ہے, مہنگائی بڑھ جاتی ہے, اور ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور مین ہیز میزریبلی فیلڈ ٹو پروموٹ لو اینڈ سمپتھی فار ادر, اس کی بجائے ہمارے اندر جیلسی ہوتی ہے, ہم جو ہے اپنے بھائی کا گلا بھی کاٹ دیتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. سو وی ڈونٹ کیئر. یہ سارے کے سارے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, یو کین انکلوڈ اٹ ان ٹو یور آنسر. اس کے بعد آپ کنکلوڈ کر دیں گے. ان شارٹ آپ لکھ سکتے ہیں, دا ڈفرینسز ان دا ورلڈ پالیٹکس اینڈ لیک آف ٹالرنس آر مین کازز آف کرولٹی, بروٹیلٹی اینڈ بلڈ شیڈ بھی ہے. ان دا ماڈرن ورلڈ میں ظلم ہے, خون خرابہ ہو رہا ہے, لیکن آپ اینڈ پہ کوٹ کر سکتے ہیں, ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. ٹھیک ہے, جہاں جہاں وہاں رہا. اگر انسان اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہے, ہی کین اڈاپٹ ٹالرنس اینڈ ٹیمپرامنٹ آف پیس. ٹھیک ہے, پیپل کین امپروو اینڈ ریموو دس لیبل آف لوئسٹ اینیمل ان دس سینچری. اگر پچھلی صدی کے انسان نے یہ لیبل نہیں ہٹایا ہے, تو موجودہ صدی کے جو لوگ ہیں, دیر از ہوپ. دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ایسا, لیکن انسان چاہے تو اس کے اندر اپنے کردار کے اندر وہ ریفارمیشن لے کے آ سکتا ہے, ایڈیفیکیشن کر سکتا ہے, ماڈیفائی کر سکتا ہے. تو آپ یہ لکھیں گے ایٹ پریزنٹ اس نے جو سارے خیالات ہیں یہ رائٹر کے ہیں, اور کسی حد تک وہ ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی یہ انسان کے پاس کو اللہ تعالیٰ نے ریزننگ دی ہے, عقل سے نوازا ہے, سمجھ بوجھ ہے اس کے پاس. دا سچویشن از ناٹ بیڈ, اٹ از ورسٹ, بٹ دیر از ہوپ, مین کین امپروو ہمسیلف. اس طرح سے آپ لکھیں گے, آل دو در ویسے از ریلیونٹ بٹ دیر از چانس آف ہوپ. تو اسٹوڈنٹس, آپ اپنے آنسر کو اس طرح سے بہت ہی اچھا ایک اس کا آنسر بن جائے گا, دے سکتے ہیں. یہ پوائنٹ سارے آپ مینشن کر لیں گے اور آپ اس کا آنسر لکھ دیں گے. امید ہے آپ کو یہ سارے کے سارے جو یونیورسٹی کے کویشچنز اور ان کے پوائنٹس میں نے مینشن کیے ہیں وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آپ نے پیپر میں یہ سوالات کے آنسر جو ہے وہ کیسے اٹیمپٹ کرنے ہیں, اوکے, سمجھ میں آ گئے ہوں گے آپ کو. سو ہیئر یہاں پہ ہم لیکچر نمبر 2 اپنا اینڈ کرتے ہیں. امید ہے آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں گے. اسٹے سیف, اسٹے ہوم. ٹل نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.